یا اللہ یا اللہ۔ آج رمضان المبارک کا 11واں روزہ ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کے 11ویں سپارے کی مختصر تفسیر۔ قرآن مجید کے 11ویں سپارے کے اندر 2 صورتیں ہیں، ایک سورۃ توبہ کا بقیہ حصہ اور سورہ یونس مکمل۔ سورۃ توبہ کے بقیہ حصے کے اندر اہم نکات جو بیان ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ منافقین کی مذمت، مسجد ضرار کی تعمیر اور مسجد قباء اور وہاں کے لوگوں کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے منافقین اور انہوں نے شرکت نہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے یہ جھوٹی قسم کے انہوں نے عذر پیش کیے تھے، اللہ پاک نے وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے اس جھوٹ کو بے نقاب کیا، اور مسجد ضرار منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو ایذا پہنچانے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے مسجد کی تعمیر کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی اور وہاں پر کھڑے ہونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا اور اس مسجد کو جلانے کا حکم دیا، اور اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد قباء کے اندر کھڑے ہونے کا اور اس کو آباد کرنے کا حکم دیا، اس لیے کہ اس کی بنیاد جو تھی وہ تقوی کے اوپر تھی۔ اور اللہ رب العزت نے اس بارے کے اندر بیان فرمایا کہ انسان سے غلطی ہو جانے کے بعد انسان کو اس غلطی پر صدقہ دینا چاہیے۔ غلطی سرزد ہو تو اس غلطی کے اوپر انسان کو اللہ رب العزت کے راستے میں صدقہ دینا چاہیے۔ اور مومنین کے صفات کا بیان ہوا ہے کہ وہ اپنے مال اور جان کو اللہ رب العزت کے راستے میں قربان کر دیتے ہیں اور وہ جنت کے بدلے میں اس کو بیچ دیتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ رب العزت کے راستے میں اپنے مال، جان، وقت کو قربان کر دیتے ہیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے جنت کا وعدہ بھی انہی لوگوں کے لیے ہے، اور اللہ کے ہاں سب سے بڑی کامیابی جو ہے وہ یہی کامیابی ہے۔ اور اس بارے کے اندر بیان ہوا ہے کہ کافروں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنی چاہیے، اگرچہ وہ آپ کے اپنے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ہمارے اپنے عزیز ہو، قریبی رشتہ دار ہو تو ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس بارے کے اندر غزوہ تبوک کے اندر شرکت نہ کرنے والے 3 مخلص صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کا واقعہ ہے، جن میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور اسی طرح حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا واقعہ ہے وہ اس کے اندر ذکر ہے۔ اور ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے 50 روز تک ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو دعا قبول فرمائی۔ دعا قبول فرمانے کے بعد ان کے ساتھ جو بائیکاٹ تھا اس کو ختم کر دیا گیا، ان کے ساتھ صلح کی گئی، اور اللہ رب العزت نے اس بارے کے اندر علم دین حاصل کرنے کی تلقین کی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے کے ساتھ جب بلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان کو علم دین کی فہم اور سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے کہ ہمیں چاہیے کہ علم دین حاصل کرے اور دین حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور جو لوگ علم دین حاصل کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ محبت کرے، ان کی معاونت کرے، ان کی ہم کیا کریں یا مدد کرے۔ اور زندگی کے اندر انسان کو وہ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں جو پیش آتی ہے وہ اس لیے پیش آتی ہے کہ تاکہ انسان اللہ کا قریب ہو جائے، انسان اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اس لیے کہ چھوٹی پریشانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ انسان کو اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنی چاہیے، تاکہ اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو اللہ ہماری ان پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ اور اس بارے کے اندر ایک بہترین دعا کا ذکر ہے کہ اگر کوئی انسان اس دعا کو صبح شام 7 بار پڑھے تو اللہ پاک اس دعا کی برکت سے اس کی جو پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ وہ دعا یہ ہے کہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھے، صبح شام 7 بار پڑھے، تاکہ اللہ اس دعا کی برکت سے ہمارے جو پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اور اس سورت کا دوسرا جو حصہ ہے وہ سورۃ یونس مکمل ہے۔ سورۃ یونس کے جو مرکزی مضمون ہے وہ توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت ہے۔ توحید یہ کہ ہمیں اللہ رب العزت پر ایمان رکھنا چاہیے کہ جو سب کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، رزق کا مالک اللہ ہے، موت کا مالک اللہ ہے، زندگی کا مالک اللہ ہے، معافی جو ہے وہ اللہ ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات ہے تو سب کچھ ہے، اللہ کی ذات نہیں تو اللہ کے سوا کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے ارادے اور اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ سب کچھ ہوتا ہے وہ کس سے ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت کے ارادے سے ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس آسمان اور زمین کو 6 دنوں کے اندر ان کو پیدا فرمایا ہے۔ اور قیامت کا ذکر ہے کہ قیامت کے ذکر میں یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت تمام انسانوں کو جمع کرے گا، ان کا ثواب جواب حساب کتاب ہوگا، جن کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جن کے برے اعمال زیادہ ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔
اور جنتیوں کے لیے جو لوگ جنت میں جائیں گے اور جنتیوں کے لیے سب سے بڑا جو انعام ہوگا وہ اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت جو اس سپارے کے اندر اللہ رب العزت نے قرار دی ہے وہ اللہ کا دیدار ہے۔ تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بھی بڑے دیدار توفیق دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قوم کا یہ گلہ رہا ہے۔ اس سپارے کے اندر اللہ نے ذکر کیا کہ ہر قوم کا یہ گلہ رہا، جتنے بھی انبیاء آئے وہ انسانوں میں ہی کیوں آئے، انہی کے درمیان ہی لوگوں میں سے کیوں آئے، کوئی فرشتہ کیوں نہیں آئے، کوئی آسمان سے کیوں نہیں آئے، جو انبیاء آئے وہ انسانوں میں سے ہی تھے، وہ انسان ہی تھے، اور اللہ نے انسانوں میں سے انبیاء بھیجے۔ اور سورۃ یونس کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، اور اس سورت کا نام بھی حضرت یونس کے نام سے ہی اس سورت کا نام یونس رکھا گیا ہے۔ اور حضرت یونس علیہ السلام کو جو واقعہ، اس کے دو رخ ہے۔ پہلا رخ یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ میں جانا، اور اس کا جو پورا تفصیلی واقعہ ہے وہ سورۃ صافات کے اندر ذکر ہے۔ اور دوسرا جو ذکر ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام کی غیر موجودگی میں ان کی قوم کا توبہ کرنا، اور اللہ کی طرف سے ان کی قوم کے توبہ کو قبول کرنا۔ یہ تمام انبیاء میں سے واحد قوم ہے، واحد نبی کی امتی ہے جن کے اوپر اللہ کی طرف سے سزا کا فیصلہ ہو چکا تھا، عذاب کا فیصلہ ہو چکا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو دعا قبول فرمائے اور ان سے ان کے جو عذاب تھا ان کو ٹال دیا۔ تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بھی قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔